بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، نکاح کی کتاب یا نکاح کا بیان۔ اصلی عبارت اس کی ترکیب تین طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، یا پھر خبر محذوف کا مبتدا ہے، یا پھر کسی فعل محذوف کا مفعول بہ ہے۔ یعنی اصلی عبارت یا تو ھذا کتاب النکاح ہے، یا پھر کتاب النکاح ھذا، یا پھر خذ کتاب النکاح یا اقرأ کتاب النکاح یہ ہے۔ کتاب یہ مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی الفاظ کا مجموعہ جس میں الفاظ کو جمع کیا گیا ہو اس کو کتاب کہیں گے۔ اور نکاح سے یہاں مراد احکام نکاح ہے، کیونکہ اس آگے جو بیان آ رہا ہے وہ نکاح کے احکام کا بیان آ رہا ہے، تو اصل میں کتاب و احکام نکاح ہے، نکاح کے احکام کی کتاب۔ نکاح اس کے دو معنی ہیں لغت میں، ایک تو وطی کرنا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا، اور دوسرا معنی اس عقد کو کہتے ہیں، یعنی وہ معاملہ جس کے ذریعے سے نکاح منعقد ہوتا ہے اس کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ یہ دو معنی ہیں، اور احناف کے نزدیک حقیقی معنی وطی کرنا ہے، اور عقد نکاح یہ مجازی معنی ہے۔ نکاح اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب شہوت کا غلبہ اتنا بڑھ جائے کہ گناہ میں ملوث ہونے کا خوف ہو، تو اس وقت نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جب حالت درمیانی والی ہو، یعنی جب شہوت کا اتنا خوف نہ ہو اور ایسے ہی ظلم کا بھی خوف نہ ہو، یعنی اس بات کا کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکے گا، اس بات کا بھی خوف نہ ہو، ان دونوں کے درمیان والی حالت ہو، یعنی اسے اس بات کی بھی امید ہو کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے اور اسے گناہ میں ملوث ہونے کا خوف نہیں ہے، یعنی شہوت اتنا غالب نہیں ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا، اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس وقت نکاح کرنا جائز ہے۔ اور جب اسے اس بات کا خوف ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے، اور جب اس بات کا یقین ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا تو اس وقت نکاح کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہوا عقد موضوع لملک المتعۃ ای حل استمتاع الرجل من المرأۃ۔ ہوا عقد میں ہوا اس سے مراد نکاح ہے، اور نکاح سے اس کے دو معنی میں سے جو مجازی معنی جس کو کہا گیا ہے احناف کے نزدیک وہ مراد ہے، یعنی عقد نکاح اس سے مراد ہے۔ وہ ایسا معاملہ ہے جو وضع کیا گیا ہے ملک متعہ کے لیے، یعنی مرد کے عورت سے فائدہ اٹھانے کے حلال ہونے کے لیے۔ تو موضوع وضع کیا گیا ہے، یعنی جس کو متعین کر دیا گیا ہے، ایسا معاملہ جس کو متعین کر دیا گیا ہے، لے ملک المتعہ، ملک متعہ کے لیے۔ اب ملک متعہ کیا ہے؟ ملک متعہ اسی کو آگے وضاحت اسی کو واضح کر رہے ہیں کہ حل استمتاع الرجل من المرأۃ، یعنی مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہو، مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانے کے حلال ہونے کے لیے جو عقد وضع کیا گیا ہے اس عقد کو نکاح کہتے ہیں۔ یعنی نکاح وہ ایسا معاملہ ہے جو متعین کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانا اور عورت کا مرد سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے۔ یہاں پر صرف مرد کا ذکر کیا خاص طور سے کہ مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے، تو وہ اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ مرد یہ مرتبے میں عورت سے بڑھ کر ہے، یا پھر اس وجہ سے کیونکہ صاحب حق جو ہے وہ مرد ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر مرد کا ذکر کیا کہ مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا نکاح کے ذریعے سے حلال ہوتا ہے۔ اور فالعقد ہوا ربط اجزاء التصرف ای الایجاب والقبول شرعا، عقد یہ ہے، یعنی 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 عقد
تو عقد کسے کہتے ہیں اسی کو آگے واضح کر رہے ہیں کہ عقد وہ اجزائے تصرف یعنی ایجاب اور قبول کا شرعاً منعقد ہونا ہے، شرعاً مربوط ہونا ہے، مل جانا ہے۔ ربط معنی ہے متصل ہو جانا، مل جانا۔ تو عقد وہ اجزائے تصرف یعنی ایجاب اور قبول کا شرعاً مل جانا ہے۔ اجزائے تصرف یعنی کہ ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول کسے کہتے ہیں؟ ایجاب کہتے ہیں عاقدین میں سے پہلے کے قول کو، یعنی جو نکاح کو منعقد کرنے والے ہیں، یا تو اس کا ولی ہو سکتا ہے، نکاح میں جو ولی ہوگا وہ ہو سکتا ہے، یا پھر خود جو جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے عاقد۔ تو عاقدین جو ہوں گے دونوں جانب سے ایک ایک عاقدین ہوں گے، یا تو لڑکے اور لڑکی دونوں خود ہی عاقدین ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں پہلے جو کلام کرے گا اس کو ایجاب کہیں گے، نکاح کو منعقد کرنے کے لیے جو کلام پہلے کہا جائے گا اس کو ایجاب کہیں گے، اور بعد میں دوسرا قول جس کا ہوگا، جو دوسرا قول ہوگا اس کو قبول کہیں گے۔ مثال کے طور پہ لڑکے نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، اور اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں نے کر لیا، تو ایسی صورت میں لڑکے نے جو کہا وہ ایجاب ہے اور جو لڑکی نے کہا وہ قبول ہے۔ ایسے ہی اگر الٹا ہو، یعنی پہلے لڑکی کہے کہ مجھ سے نکاح کر لو اور وہ لڑکا جو ہے وہ کہے کہ ہاں میں نے کر لیا، تو ایسی صورت میں وہ لڑکی کا قول جو ہوگا وہ ایجاب ہوگا اور لڑکے کا قول قبول ہوگا۔ تو عاقدین یعنی جو نکاح کو منعقد کرنے والے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ معاملہ طے ہو رہا ہے نکاح کا، ان میں سے ایک کے یعنی پہلے والے کے قول کو ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے والے کے قول کو قبول کہتے ہیں۔ تو عقد کا معنی کیا ہوا؟ عقد کہیں گے عاقدین میں سے دونوں کے قول کا شرعاً مل جانا ہے ایک دوسرے سے۔ شرعاً مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ شرع نے جس ربط کا اعتبار کیا ہے اسی طریقے سے ربط ہو۔ وضاحت آگے خود ہی آ جائے گی کہ مطلب کب ایجاب و قبول صحیح ہوں گے، کب ایجاب و قبول صحیح نہیں ہوں گے، کس طرح سے ایجاب و قبول ایجاب و قبول پائے جائیں تو نکاح منعقد ہوگا، کب نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ شرع نے جن طریقوں کو جائز کہا ہے ان طریقوں سے اگر ایجاب و قبول دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ عقد وہاں پر پایا جائے گا، اسی کو عقد کہیں گے۔ تو عقد کہیں گے ایجاب اور قبول کا ایک دوسرے سے مل جانا شرعاً۔ لیکن ہونا ارید بالعقد الحاصل بالمصدر وهو الارتباط، لیکن یہاں پر ارادہ کیا ہے عقد سے حاصل مصدر کا جو کہ ارتباط ہے۔ اب اوپر یہاں پر بتایا کہ عقد کہیں گے اجزائے تصرف یعنی ایجاب اور قبول کا مل جانا ایک دوسرے سے شرعاً، اس کو کہیں گے عقد۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عقد سے حاصل مصدر مراد لیا ہے جو کہ ارتباط ہے، یعنی عقد کا عام معنی تو یہ ہے کہ اجزائے تصرف کا ایک دوسرے سے ملنا، عقد کا عام معنی یہی ہے، لیکن اس معنی کو چھوڑ کر کے عقد سے ایک خاص معنی مراد لیا ہے، ہوا عقد موضوع کے تحت ایک خاص معنی مراد لیا، وہ یہ ہے کہ ربط کا حاصل مصدر وہ مراد لیا، یعنی ارتباط مراد لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارتباط کا مطلب یہ ہے کہ تعلق، یعنی ایجاب اور قبول کے بعد جو تعلق پیدا ہوگا ان دونوں کے درمیان میں وہ تعلق مراد ہے عقد سے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ نکاح وہ ایسا تعلق ہے جو وضع کیا گیا ہے ملک متاع کے لیے، یعنی مرد کے عورت سے فائدہ اٹھانے کے حلال ہونے کے لیے۔ نکاح ایسا تعلق ہے جو وضع کیا گیا ہے مرد کے عورت سے فائدہ اٹھانے کے حلال ہونے کے لیے، اور یہ تعلق جو ہے وہ پایا جائے گا تبھی جب پہلا کلام کرے گا دوسرے والے سے اور دوسرا اس کو قبول کرے گا، اس وقت یہ تعلق اور ارتباط پایا جائے گا۔ تو یہ ارتباط عقد سے مراد ہے۔
लाकिन निकाह हुवल ईजाब वल क़बूल मअ ज़ालिकल इर्तिबाती। यहाँ पर ये इन्होंने बताया कि अक़्द कहेंगे, अक़्द से मुराद यहाँ पर इर्तिबात को लिया गया है। तो तारीफ़ की कि निकाह ऐसा ताल्लुक़ है जो वज़ा किया गया है मर्द के औरत से फ़ायदा उठाने के हलाल होने के लिए। तो यहाँ पर ईजाब और क़बूल का ज़िक्र नहीं है निकाह के अंदर, ठीक है, लेकिन चूँकि ताल्लुक़ तभी पाया जाएगा जब ईजाब और क़बूल पाया जाएगा। तो ईजाब और क़बूल ये दोनों के दोनों निकाह के जुज़ ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बग़ैर ताल्लुक़ पाया ही नहीं जाएगा जिस ताल्लुक़ का तारीफ़ में ज़िक्र किया है। तो उसी को यहाँ से बता रहे हैं कि लेकिन निकाह वो ईजाब और क़बूल उस इर्तिबात के साथ है। निकाह ईजाब और क़बूल उस इर्तिबात के साथ है, यानी निकाह कहेंगे ईजाब और क़बूल और उस इर्तिबात के मजमूए को, सिर्फ़ उस इर्तिबात को नहीं कहेंगे बल्कि निकाह ईजाब और क़बूल और उस इर्तिबात के मजमूए को कहेंगे। तो मतलब ये होगा कि ईजाब और क़बूल ये दोनों के दोनों निकाह के अरकान हैं, निकाह के अज्ज़ा हैं। अरकान कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर ज़रूरी जुज़ जो हो उसको रुकन कहते हैं। तो ईजाब और क़बूल जो हैं ये दोनों के दोनों उस निकाह के अरकान हैं। जिस तरह इर्तिबात उसका रुकन है वैसे ही ईजाब और क़बूल भी उसके अरकान हैं। इन तीनों से मिल कर के निकाह मुनाक़िद होता है, इनमें से किसी एक के बग़ैर नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों उसके अरकान हैं। व इन्नमा क़ुलना हाज़ा लिअन्न शरअ यअतबिरुल ईजाब वल क़बूल अरकाना अक़दिन निकाह ला उमूरन ख़ारिजियतन। हमने ये कहा क्योंकि शरअ ने एतबार किया है ईजाब और क़बूल का अक़द निकाह के अरकान के तरीक़े पर, न कि उमूर ख़ारजी के तरीक़े पर। यानी हमने ये कहा कि निकाह ईजाब और क़बूल का उस इर्तिबात के साथ नाम है, यानी निकाह ईजाब और क़बूल और उस इर्तिबात के मजमूए को कहते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि शरीयत ने ईजाब और क़बूल का एतबार किया है निकाह के अरकान के तरीक़े पर, यानी इन दोनों को निकाह का रुकन ही माना है शरीयत ने कि ये दोनों के दोनों निकाह के अरकान हैं, न कि उमूर ख़ारजी माना है। कशराइति व नहविहा, जैसे कि शराइत और उसके मिसल, शराइत और उसके मिसल यानी कि इल्लत असबाब वग़ैरह। तो शराइत जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के जो शराइत होते हैं वो उस शय से ख़ारिज होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि शरीयत ने ईजाब व क़बूल को निकाह का रुकन माना है, उमूर ख़ारजी नहीं माना है। रुकन ये शय के अंदर दाखिल होता है, शय से ख़ारिज नहीं होता है, शय से बाहर नहीं होता है। और शराइत वग़ैरह ये शय से बाहर होते हैं। तो निकाह के अंदर ईजाब व क़बूल ये शराइत की तरह नहीं है बल्कि ये अरकान की तरह हैं। जब अरकान की तरह हैं तो गोया कि ये निकाह के अंदर दाखिल हैं, उससे ख़ारिज नहीं है, जैसे कि शराइत वग़ैरह ख़ारिज होते हैं। वक़द ज़करतु फ़ी शरह तनक़ीह फ़ी फ़स्ल नही कल बैअ फ़इन्न शरअ यहकुमु बिअन्न ईजाब वल क़बूल अल मौजूदैन हिस्सन यरतबितान इर्तिबातन हुक्मिय्यन फ़यहसुलु मअनन शरइय्युन यकूनु मिल्कुल मुश्तरी असरन लहू फ़ज़ालिकल मअना हुवल बैअ। और मैंने शरह तनक़ीह में ज़िक्र किया है नहीं के फ़स्ल में कल बैअ फ़इन्न शरअ यहकुमु बिअन्नल ईजाब वल क़बूल अल मौजूदैन हिस्सन यरतबितान इर्तिबातन हुक्मिय्यन फ़यहसुलु मअनन शरइय्युन। हमने ज़िक्र किया है जैसे कि बैअ, क्योंकि शरीयत ने हुक्म दिया है इस बात का कि ईजाब और क़बूल दोनों हिस्सी तौर पर मौजूद हों, एक दूसरे से दोनों हुक्मी तौर पर मुर्तबित हों, तो उससे एक शरई माना हासिल होगा जिसका असर मुश्तरी का मिल्क होगा। तो यही माना बैअ है। यानी
شارح علیہ رحمہ یہاں پر اپنے اس قول کی تائید میں ایک اور قول ذکر کر رہے ہیں، اپنا ہی قول جو انہوں نے اوپر کہا کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول یہ دونوں ارکان ہیں، شرائط کی طرح یہ نکاح سے خارج نہیں ہے، تو اسی پر ایک دلیل دے رہے ہیں۔ شرح تنقیح، یہ تنقیح کی ایک شرح ہے جو شارح علیہ رحمہ یعنی شرح وقایہ نے ہی اس کو تحریر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے نہیں کے فصل میں بیان کیا، مثال دیتے ہوئے کہ کل بیع، یہاں پر بیع کی تعریف پر غور کرنا ضروری ہے۔ تو بیع کی تعریف شارح رحمہ نے اس طرح کی کہ شریعت حکم دیتا ہے اس بات کا کہ ایجاب و قبول دونوں حصی طور پر موجود ہوں۔ حصی طور پر یعنی محسوس کیے جا سکیں، محسوس بول کر کے کیا جاتا ہے، سن کر کے، سونگ کر کے، یا اور اس کے اندر سننا، یہ تو موجود ہو حصی طور پر، دونوں ایک دوسرے سے حکمی طور پر مرتبط ہوں، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، یعنی جب ایجاب ہو تبھی قبول بھی ہو، تو ایک شرعی معنی حاصل ہوتا ہے جس شرعی معنی کا اثر مشتری کا ملک ہوتا ہے۔ یعنی جب ایجاب و قبول یہ دونوں موجود ہو جاتے ہیں حصی طور پر، اور دونوں اس طرح موجود ہوتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، مرتبط ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک شرعی معنی حاصل ہوتا ہے۔ وہ شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ مشتری کا ملک، اس شرعی معنی کا اثر مشتری کا ملک ہوتا ہے، یعنی وہ شرعی معنی جب حاصل ہوتا ہے تبھی اس کے ذریعے سے ہی، اس شرعی معنی کے ذریعے سے ہی مشتری کا ملک جو ہے وہ مال مبیع کے اندر ظاہر ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی معنی شرعی کو بیع کہتے ہیں، یعنی اس پورے یہ جو بأن الایجاب والقبول سے لے کر کے اثرا لہو تک بیان کیا، اس پورے معنی کو بیع کہتے ہیں، آگے ابھی بتائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے تو اس نے خریدنے کے لیے جب ایجاب کیا اور بیچنے کے لیے اس نے بیچنے والے نے قبول کر لیا، تو ایجاب و قبول جب دونوں پا لیے گئے اور دونوں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں تو اس وقت ایک شرعی معنی حاصل ہوتا ہے۔ اس شرعی معنی کی وجہ سے ہی مشتری کی ملکیت جو ہے وہ اس بیچے جانے والے مال میں حاصل ہوتی ہے، یعنی اس وقت وہ جو خریدنے والا ہے وہ اس سامان کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو معنی شرعی حاصل ہوا ہے اس معنی شرعی کو ہی بیع کہتے ہیں۔ اب معنی شرعی سے کیا مراد ہے؟ اس معنی شرعی سے اس کو آگے خود ظاہر کر رہے ہیں کہ فالمراد بذالک المعنى المجموع المرکب من الایجاب والقبول مع ذالک الارتباط۔ بذالک المعنى المجموع، اس معنی مجموع جو کہ مرکب ہے ایجاب و قبول اور اس ارتباط کے ساتھ، ایجاب و قبول اور ارتباط سے جو مرکب ہے وہ مجموعہ مراد ہے معنی سے۔ معنی شرعی سے مراد مجموعہ ہے ایجاب و قبول اور ارتباط شرعی سے مرکب کا، یعنی ان تینوں کا مجموعہ جو ہے اسی کو بیع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں کہا کہ فیحصل معنی شرعی فذالک المعنی هو البیع، تو معنی شرعی ایک حاصل ہوتا ہے اور اسی معنی شرعی کو بیع کہتے ہیں۔ تو وہ معنی شرعی کیا ہے؟ وہ معنی ہے کہ ایجاب و قبول اور اس ارتباط کا مجموعہ، ان تینوں کے مجموعے کو، ان تینوں کا مجموعہ ہے یہ معنی، اور اسی معنی کو بیع کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بیع کہتے ہیں ایجاب و قبول اور ارتباط حکمی کے مجموعے کو۔ ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ بیع کے اندر ایجاب اور قبول اور ارتباط یہ تینوں بیع کے ارکان ہیں۔ جب یہ تینوں بیع کے ارکان ہیں تو اسی طرح نکاح کے اندر بھی، چونکہ وہ بھی ایک معاملہ ہی ہے اور عقد بھی ایک معاملہ ہی ہے، اور اس کے اندر بھی ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس کے اندر بھی، تو دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو جس طرح یہاں پر دونوں ایجاب و قبول جو ہیں وہ بیع کے ارکان ہیں، ویسے ہی نکاح کے اندر بھی
ایجاب و قبول یہ عقد نکاح کے ارکان ہیں، اس کے شرائط وغیرہ نہیں ہے، اس سے خارج نہیں ہے وہ، بلکہ اس کے ارکان ہیں اور عقد نکاح میں وہ داخل ہے، یہی بتانا مقصود ہے اس پوری عبارت سے۔ لا ان البیع هو مجرد ذلك المعنى الشرعی والایجاب والقبول آلۃ له حمل بعض لأن کونہما ارکانا ینافی ذالک، نہ یہ کہ بیع صرف اس معنی شرعی کا نام ہے اور ایجاب اور قبول یہ دونوں اس کے لیے اعلیٰ ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا ارکان ہونا یہ اس کے منافی ہے۔ یعنی اوپر بیان کیا کہ ایجاب و قبول اور ارتباط ان تینوں کے مجموعے کو بیع کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ معنی شرعی جو ایجاب و قبول کے ارتباط کے بعد جو معنی شرعی حاصل ہوتا ہے، اس معنی شرعی کے صرف اس معنی شرعی کا نام بیع ہے، اور ایجاب و قبول جو ہیں اس کے لیے اعلیٰ اور اسباب ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، کیونکہ ان دونوں کا یعنی ایجاب و قبول کا ارکان ہونا، رکن ہونا، یہ ان دونوں کا بیع کے لیے ارکان ہونا یہ اس بات کے منافی ہے، کیونکہ ارکان جو ہوتے ہیں وہ شے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسباب جو ہوتے ہیں وہ شے سے خارج ہوتے ہیں، تو اسباب شے سے خارج ہوتے ہیں اور ارکان یہ شے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بات پہلے ہی ثابت کر دی کہ ارکان ہیں یہ دونوں کے دونوں، یعنی ایجاب و قبول یہ دونوں کے دونوں ارکان ہیں۔ جب یہ دونوں کے دونوں ارکان ہیں اور ارکان اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ اسباب اور آلہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسباب اور آلات یہ سب کے سب خارج ہوتے ہیں شے سے، شے کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ایسا ہے تو نکاح کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ایجاب و قبول جو ہیں وہ دونوں کے دونوں نکاح کے لیے ارکان ہیں، نہ کہ شرائط وغیرہ، شرائط نہیں ہے، اور وہ سب کے ایجاب و قبول جو ہیں یہ دونوں کے دونوں نکاح میں داخل ہیں، نکاح سے خارج نہیں ہیں۔ فلا شک ان له عللا اربعا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے یعنی نکاح کے لیے 4 علتیں ہوں گی، 4 علتیں ہیں، یعنی ہر معاملے کے لیے 4 علتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کا جب وجود ہوتا ہے تو اس کے لیے 4 علتیں پہلے موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اب وہ 4 علتیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے علت فاعلی، دوسری چیز ہے علت مادی، تیسری چیز ہے علت صوری، اور چوتھی ہے علت غائی۔ علت فاعلی کیا ہے؟ وہ جو اس کو بنانے والا ہو، اس چیز کو وجود میں لانے والا جو ہو اس کو علت فاعلی کہتے ہیں، یعنی جو اس چیز کو بنانے والا ہو، جو اس چیز کو وجود میں لانے والا ہو۔ علت مادی وہ مادہ جس سے مل کر کے وہ چیز بنے، یعنی جس اصل سے جس چیز سے مل کر کے وہ چیز بنتی ہے اس کو مادہ کہیں گے۔ علت صوریہ یعنی اس کی کوئی اس کی صورت ہو، یعنی اس کی صورت پہلے سے ذہن میں ہو کہ یہ صورت اس کی ہوگی، تو اس صورت کو کہتے ہیں علت صوریہ، اس کو کہیں گے علت صوریہ، یعنی ایسی کوئی ایک صورت ہو جو اس چیز کے وجود میں آنے کے بعد جیسی وہ چیز دکھے گی اس کی صورت یہ۔ اور علت غائی مطلب اس چیز کو بنانے کا مقصد، یہ چاروں چیزیں پہلے موجود ہوتی ہیں۔ تو نکاح کے اندر نکاح کا بھی چونکہ یہاں وجود ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی 4 علتیں ہوں گی۔ 4 علتوں میں سے پہلی علت الفاعلیہ، پہلی ہے علت فاعلیہ۔ علت فاعلیہ کیا ہے؟ یہاں پر نکاح کے اندر علت فاعلی کون ہے؟ تو فرماتے ہیں فَالْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ هُوَ الْمُتَعَاقِدَانِ، علت فاعلی جو ہے وہ متعاقدان ہے، یعنی کہ نکاح کو منعقد کرنے والے یہ دونوں کے دونوں علت فاعلی ہیں، جیسے کہ مرد و عورت
یہ دونوں نکاح کو منعقد کرنے والے ہیں، تو گویا یہ دونوں کے دونوں علت فاعلی ہوئے۔ والمادیت، اور علت مادی یہاں پر الایجاب والقبول، ایجاب و قبول ہے، یعنی علت مادی یہاں پر ایجاب و قبول ہے، ان سے مل کر کے وہ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ والصوریت، اور علت صوری هو الارتباط المذکور الذی یعتبر الشرع وجودہ، وہ ارتباط مذکور ہے جس کا شریعت نے، جس کے وجود کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، یعنی جو دونوں کے درمیان میں جو تعلق ہوگا اس تعلق کو، وہ تعلق یہاں پر علت صوری ہے۔ والغائیت، اور علت غائی، والغائیت المصالح المتعلقۃ بالنکاح، علت غائی وہ مصالح ہیں، جو وہ مصلحتیں ہیں جو نکاح سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی نکاح کے بعد نکاح کے کس چیز کے لیے نکاح منعقد کیا جا رہا ہے، تو علت غائی یہاں پر کیا ہے، وہ ایسی مصلحتیں ہیں جو نکاح کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا عَقْدٌ مَوْضُوعٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَنَحْوَهُمَا يَثْبُتُ بِهِ مِلْكُ الْمُتْعَةِ لكن غير موضوع له، فلهذا يصح البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع فيه بخلاف النكاح۔ اور بے شک ہم نے کہا کہ ہوا عقد موضوع، ہم نے کہا عقد موضوع، نکاح ایسا عقد ہے، ایسا معاملہ ہے جو وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے ملک متعہ کے لیے۔ ملک متعہ سے کیا مراد ہے وہ اوپر بیان کیا جا چکا، یعنی مرد کا عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے، یہی ہے ملک متعہ۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، نکاح ایسا معاملہ ہے جو وضع کیا گیا ہے ملک متعہ کے لیے۔ تو لفظ موضوع اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظ موضوع کو نکاح میں کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ تو لفظ موضوع کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ بیع اور ہبہ اور ان کے مثل دوسری چیزیں، ان کے ذریعے سے بھی ملک متعہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ملک متعہ کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، یعنی بیع اور ہبہ ایسے دوسرے معاملات یہ ملک متعہ کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ملک متعہ مجھے حاصل ہو جائے، یعنی میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں، اس چیز کے لیے یہ چیزیں وضع نہیں کی گئی ہیں۔ تو موضوع کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نکاح ہی ایک ایسا معاملہ ہے، نکاح ہی ایک ایسا عقد ہے جو اس بات کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے، مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے، اسی چیز کے لیے یہ نکاح وضع کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیزیں جو ہے بیع ہے اور ہبہ ہے، یعنی ہبہ کہتے ہیں کسی کو ایسے ہی کوئی چیز تحفے کے طور پر دے دینا، تحفے کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دینا، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو بیع اور ہبہ ان چیزوں میں بھی ملک متعہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی لڑکی کی، اب تو نہیں ہوتا ہے لیکن حضور کے زمانے میں ایسا تھا کہ باندیوں کو خریدا بیچا جاتا تھا اور ان کو ہبہ بھی کیا جاتا تھا، تو باندیوں کو اگر کوئی شخص خریدتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ بیع جو ہے اس کا باندی کو خریدنا یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اس کا خریدنا اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ اس باندی کے اندر اس کی ملکیت ثابت ہو جائے کہ یہ اس باندی کا مالک ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی بیع ہے اور ہبہ ہے، ہبہ کے اندر بھی ہبہ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مالک کسی دوسرے کو بنا دیا جائے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت اس میں ثابت کی جائے۔ تو بیع اور ہبہ اور ان کے جیسے دوسرے معاملات جو ہیں ان کے اندر بھی ملک متعہ تو ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کسی باندی کو خرید لے تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی کسی باندی کو اپنی دوسرے کو ہبہ کر دے تو وہ دوسرا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ بیچنا یا پھر ہبہ کرنا
یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ اس کا اس سے فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے، بلکہ یہ اس کی ملکیت کو اس میں ثابت کرنا ہے، ملکیت حاصل کرنا یا پھر ملکیت ثابت کرنے کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں۔ اور نکاح جو ہے وہ صرف خاص اسی مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا اس کا حلال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو موزون کہنے کا مطلب یہی ہے۔ لیکن نکاح وغیرہ جو ہے یہ اس کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے بیع درست ہوتا ہے، اور بیع کی جیسی دوسری مثالیں یہ درست ہوتی ہے ایسے محل میں جس محل میں اس سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہوتا ہے، برخلاف نکاح کے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو ہم نے یہ کہا کہ نکاح یہ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بیع اور ہبہ اس جیسی دوسری مثالیں، اس جیسے دوسرے معاملات یہ اس چیز کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، اسی پر ایک تفریق کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے بیع اور اس کے مثل دوسری چیزیں درست ہوتی ہے ایسی جگہوں میں جہاں پر استمتاع حلال نہیں ہوتا ہے، برخلاف نکاح کے۔ یعنی اگر کوئی کسی ایسی چیز کا مالک ہے، کسی ایسے شخص کا مالک ہے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی مرد کسی مرد کا مالک ہے، تو ایسی صورت میں اس مرد سے تو وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ فائدہ اٹھانے کا ان ساری جگہوں میں فائدہ اٹھانے سے خاص وہی چیز مراد ہے، یعنی اس سے وطی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو لیکن اس کو وہ بیچ سکتا ہے، ایسے ہی وہ کسی اور کو اس کو ہبہ کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیع اور ہبہ یہ اسی چیز کے لیے وضع کیے گئے ہوتے، یعنی استمتاع کے لیے ہی وضع کیے گئے ہوتے، تو ایسی صورت میں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا، اس مرد کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا، کیونکہ استمتاع تو اس سے حلال ہے نہیں، اور استمتاع کے حلال ہونے کے لیے اگر یہ ہوتا تو چونکہ استمتاع اس سے کسی صورت میں حلال ہوگا ہی نہیں، تو اسی وجہ سے اس کا بیچنا بھی حلال نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کا بیچنا حلال ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بیع وغیرہ جو ہیں وہ استمتاع کے حلال ہونے کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور نکاح جو ہے وہ اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی ایسا ہے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کوئی مرد ہے، وہ جیسے دو مرد ہیں، تو دونوں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اگر دوسرا والا غلام ہے تو وہ اسے بیچ سکتا ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اسے بیچ سکتا ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ تو یہی کہا کہ موزون کی قید کا فائدہ یہی ہے کہ نکاح اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور بیع وغیرہ یہ اس چیز کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ جب اسی چیز کے لیے نکاح وضع کیا گیا ہے تو یہ چیز جس میں حاصل نہ ہو وہاں پر نکاح بھی درست نہیں ہوگا، لیکن بیع کے اندر چونکہ یہ اس چیز کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا ہے، تو جہاں پر یہ چیز حاصل نہ ہو وہاں پر بھی بیع منعقد ہو سکتا ہے۔